بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، اور پھر علی کا شیر جلال حیدری کی تصویر بن کر ہزاروں دشمنوں کو سامنے پہنچ گیا۔ شمر نے کہا موت سے ڈر گئے تھے جو اتنی دیر کر دی تھی۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں۔ شمر نے کہا ہم شیر سے مشورہ کر رہے تھے کہ یزید کے اطاعت کر کے جان بچا لوں۔ اگر یہ مشورہ تم کر چکے ہو ہمیں اب بھی قبول ہے کہ تم اطاعت یزید کر لو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ فاطمہ کا لال غضبناک ہو گیا، چہرے پر خون اتر آیا، آنکھوں میں قہر کے آثار پیدا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ناہنجار خاموش ہو جا، چتکبرے کتے، اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو میں قاسم کی زندگی بچاتا، علی اکبر کی جوانی بچاتا، عباس علمدار کی جان بچاتا۔ بیوقوف، اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو علی اصغر معصوم کی جان بچاتا، اون و محمد کی معصوم زندگیاں بچاتا، پسران عقیل و علی کی جانیں بچاتا، اپنے وفادار ساتھیوں کی جانیں بچاتا۔ احمق کے بچے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا باغ ویران کر لینے کے بعد بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغی اور خدا کے دشمن کی اطاعت کر لینے کا مشورہ دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے عمر سعد کو مخاطب کر کے فرمایا سعید باپ کے شکی بیٹے، تو بھی سن لے، ہم نے اپنے خطبہ میں تم سب کو بتا دیا تھا، ہمارا حق پہچانو، ہم اہل بیت رسول ہیں، نبی علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اس وقت ہمارے سوا دنیا میں کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ میرے سر پر امام رسول ہے، اور دیکھ یہ میری کمر میں خاتون قیامت کا پٹکا ہے، یہ ڈھال سید و شہداء امیر حمزہ کی ہے، یہ نیزہ جعفر طیار کا ہے، یہ تلوار حیدر کرار کی ہے، مگر تم میری بات کب سنتے ہو؟ تمہیں تو حکومت کرنے کے نشہ نے اندھا اور بہرا کر دیا ہے۔ بد نصیب ظالموں، تم نے دنیا بھی تباہ کر لی ہے اور آخرت بھی برباد کر لی ہے۔ شمر نے کہا ہم نے تمہارا واز سننے کے لیے نہیں بلایا، دل کی کوئی حسرت ہے تو نکال لو، پھر نہ کہنا مقابلے کا موقع نہیں دیا گیا۔ کوفیوں کا خیال تھا کہ اب حسین علیہ السلام میں لڑنے کی ذرا بھی سقت نہیں ہوگی، 3 دن کا پیاسا ہے، اور پھر صبح سے آنکھوں کے سامنے پورا خاندان کٹواتا رہا ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کر کمر دوہری ہو گئی ہے، اب کیا مقابلہ کرے گا؟ ان کے ایک آدمی ابن سنا نے بڑھ کر وار کیا، آپ نے وار خالی دے کر ایسا نیزہ مارا کہ سینے کے آر پار ہو گیا۔ عمرو نے اپنا آدمی یوں کٹتا دیکھا تو عام حملے کا حکم دے دیا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ جلد از جلد حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا کام تمام کر کے فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے ابن زیاد کے پاس پہنچ جائیں، یزید سے انعام حاصل کریں، ابن زیاد سے شاباش وصول کریں۔ علی کے اکیلے شیر پر ہزاروں دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا، سینکڑوں تلواریں بیک وقت ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، یزیدیوں کے نیزے اپنے ہی نیزوں میں الجھ رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام پر
برسنے والے تیر ان کے اپنے گھوڑوں کو بھی زخمی کر رہے تھے۔ حیدر کا شیر ذوالفقار حیدری کو میدان میں اس طرح گردش دے رہا تھا جیسے سینکڑوں بجلیاں بیک وقت کوند جاتی ہوں۔ تلوار کی کاٹ تھی یا بجلیوں کا رقص جو کفر کے نشیمن کو جلا دینے پر تل گئی ہوں۔ ابن حیدر کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ سخت دوپہر ہو چکی تھی، زمین آگ اگل رہی تھی، آسمان آگ برسا رہا تھا۔ میدان کربلا میں چلنے والی باد سموم اس قدر گرم تھی جیسے آگ کے شعلوں کو چاٹ چاٹ کر آ رہی ہو، اور تیغ امام بھی گرم ہو چکی تھی، جس کو چھو جاتی اسے آگ لگا دیتی اور وہ آگ آگ پکارتا واصل جہنم ہو جاتا۔ بقول شاعر: کیا جنگ میں تھی تیغ شہنشاہ زمن گرم، کیا جنگ میں تھی تیغ شہنشاہ زمن گرم، سر گرم، ہوا گرم، زبان گرم، دہن گرم، پڑ جاتا تھا سایہ بھی تو ہو جاتے تھے تن گرم، مرنے پہ بھی خونخواروں کے تھے زخم بدن گرم۔ ظاہر تھا جلال شاہ عالم کا نمونہ، آنچ اس کی دکھاتی تھی جہنم کا نمونہ۔ شمشیر چل رہی تھی، شبیر بڑھ رہے تھے، شریر کٹ رہے تھے، زمین کانپ رہی تھی، آسمان لرز رہا تھا، میدان ہل رہا تھا، خون برس رہا تھا، فضا کا سینہ دھڑک رہا تھا۔ شریروں کی فوج کی تعداد 22,000 ہے، شبیر اکیلا ہے، مگر فن نار کفر ہو گیا، مردود جل گئے، فن نار کفر ہو گیا، مردود جل گئے، لیکن نہ ذوالفقار کے ابرو سے بل گئے۔ ایک بدبخت نے اشارہ کیا: حسین ادھر دیکھو، وہ فرات کا ٹھنڈا پانی چمک رہا ہے، مگر تمہیں اس سے ایک قطرہ پینا بھی نصیب نہیں ہوگا اور تم پیاسے ہی قتل کر دیے جاؤ گے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تمہیں پیاسا ہی قتل کرے گا، اور پھر وہ فوراً التاش التاش پکارنے لگا۔ پانی بھی پیے جا رہا تھا، مگر پیاس اور زیادہ بھڑکتی جاتی تھی، آخر پیاسا ہی مر گیا۔ آپ جدال و قتال کرتے ہوئے بھی یہ ارشاد بار بار دہرا رہے تھے: جفاکار ظالموں، تم میرے قتل پر جمع ہو چکے ہو، یاد رکھو خدا کی قسم میرے قتل کے بعد کسی کو قتل نہیں کرو گے، جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی اور ناخوشی کا باعث ہو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں حسین، مگر تم وہ بدلہ پانے والے ہو جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں۔ اللہ تم میں پھوٹ ڈال دے گا، تمہارا خون بہائے گا اور پھر تم پر عذاب علیم مسلط کر دے گا۔ میرے ایک قتل کے بدلے تم لاکھوں قتل ہو جاؤ گے، مگر میرے خون کا انتقام ابھی باقی رہے گا۔ آپ ایک دفعہ زبردست جدال و قتال کرتے ہوئے ساحل فرات پر بھی پہنچ گئے، مگر آپ تو پانی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ بقول شاعر: 100 دکھ ہیں مگر شکوے ادا نہیں کرتے، 100 دکھ ہیں مگر شکوے ادا نہیں کرتے، تکلیف میں راحت کی تمنا نہیں کرتے، پانی کی طلب سید والا نہیں کرتے، رغبت سے نظر جانب دریا نہیں کرتے۔ صدمہ ہے کہ عباس یہاں قتل ہوا ہے، سکائے سینہ کا یہاں خون بہا ہے۔ پانی تو پینا ہی نہیں تھا، علی اصغر کے پیاسے چلے جانے کے بعد پانی کا کیا پینا تھا؟ جس کا علی اکبر پیاسا شہید ہوا، جس کے بخار میں جلتے ہوئے عابد کو ایک گھونٹ پانی نہ مل سکا ہو، جس کی معصوم سکینہ پانی کے بغیر تڑپ رہی ہو، جس کے گھر والیاں پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہی ہوں، وہ پانی کیا پیتا؟ پانی تو پینا ہی نہیں تھا، صرف دشمن کو بتانا مقصود تھا کہ فرات شبیر کی زد میں ہے۔ فرات ہی کیا، اگر آپ چاہتے کوثر کا چشمہ کناروں سے بہتا ہوا کربلا کے میدان میں آ جاتا، مگر آپ کو تو پیاسے ہی امتحان دینا تھا۔ یہ تمام مصیبتیں، تمام بلائیں اور تمام دکھ درد تو آپ کے اختیاری تھے۔ آپ نے تمام مصائب و مشکلات کا مشاہدہ کر کے ان کو قبول کیا تھا اور پوری رضامندی سے ہر مصیبت کو برداشت کرنا گوارا کیا تھا۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے YouTube چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز،
فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔